لیکن جب ہم مذہب اسلام کے بانی یعنی پیغمبر اسلام کی بات کرتے ہیں تو قرآن شریف کے مطابق پیغمبر اسلام کے حوالہ سے قدر مایوس کن عدم و نجات سے لبریز بیانات ملتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 108، میں تمہارا ذمہ دار نہیں، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 22، کہہ دو کہ میں تمہارا دروگا نہیں۔ پیغمبر اسلام مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رکھوالا نہیں، دروگا نہیں۔ سورہ الانعام 107ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم نے تجھے ان پر نگہبان نہیں بنایا اور تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پہلے پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں مسلمانوں تمہارا ذمہ دار نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی بات کی مزید تائید کرتے ہوئے کہا کہ میں واقعی تو ان کا نگہبان نہیں اور ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے صاحب ان کا حسن اللہ یہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ان کو 15 منٹ دیے گئے ہیں۔ اجازت دے 15 منٹ لے، اب آپ نے ٹائم روک لیا تو سن لے میری بات۔ دیکھیں کرسچینٹی میں یہ ہے کہ انجیل کے جتنے ترجمے ہیں وہ سب الہام ہے اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ قرآن کے ترجمے بھی اللہ کے۔ پلیز سن لیں بھائی، پلیز سن لیں پہلے سے، اس سے پہلے کہ اپنا ٹائم ضائع کرے اور پھر ہم کہتے ہیں ان کا سب باتیں غلط ہیں، اس سے پہلے مسلمانوں کو موقف سمجھ لیں۔ پلیز سن لو نا۔ اب بھائی پادری صاحب اب آپ نے ٹائم دیا تو سن لو نا۔ ماڈریٹر جو بولتے بولنے دیں۔ او بھائی آپ نے ٹائم روک لیا تو میری بات سنیں نا بھائی پلیز۔ ٹائم اب روک دی، 10 سیکنڈ میں ختم ہونے دے میری بات۔ کرسچینٹی میں یہ سب لوگ جان لو کہ انجیل کا لفظ جو ہے یہ کسی بھی زبان میں یہ اللہ کی جانب سے کیا الہام ہے، یعنی اردو میں، پنجابی میں، پشتو، کسی زبان میں۔ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی اللہ کا لفظ ہے۔ یہ جس بھی آیت کا ان کا ترجمے ہم نہیں مانتے کہ آپ اپنی طرف سے ترجمے کرو۔ بھائی صاحب بات سن لیں، بات سنیں پلیز، مجھے بات ختم ہونے دیں، پلیز مجھے بات ختم ہونے دیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ جب آپ کر رہے ہیں نا یہ تو پلیز مجھے بات ختم ہونے دیں، پلیز ختم ہونے دیں، ختم ہونے دیں۔ مسلمانوں آپ مسلمانوں کا موقف سمجھ لیں۔ یہ دونوں آدمی بھائی صاحب 10 سیکنڈ کے لیے مجھے ٹائم دے دو نا، 10 سیکنڈ کے لیے مجھے ٹائم دے دو نا۔ آپ نے ٹائم روکا ہوا ہے، عجیب آدمی دونوں مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ سن لیں بھائی، آپ جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں آپ کو عربی پڑھنا ہوگا اس کا، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کا ترجمے کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ترجمہ یعنی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، ترجمہ پڑھیں چاہے آپ نے جو بھی ترجمہ کیا، ہم نہیں مانتے ترجمے کو، آپ کو عربی پڑھنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں، آپ سمجھ گیا نا۔ لیکن آپ کے ہاں اس طرح نہیں ہے، انجیل کا تو پتہ ہی نہیں کس زبان میں آیا۔ آپ عربی بولیے گا، عربی بول کے اس کا خود ترجمہ کر دیجئے گا۔ تو آپ سے میں عرض کروں کہ آپ کے ترجمے ہم نہیں مانتے بھائی، ابھی سے بتا رہے ہیں آپ کو۔ بھائی آپ ترجمے نہ مانیں، آپ کے کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی باری میں آ کر رد کر دیجئے گا۔ پوری آیت پڑھیں عربی زبان میں اور پھر ہم اور اس کے بعد جو ترجمہ کہنا ہم مانیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں مانتے۔ آپ جو ہے آپ جب آپ کی باری آئے گی آپ مقدمہ پیش کیجئے گا اپنا، آتے ہی آپ عربی بولتے جائیے گا اور رد کرتے جائیے گا، پھر ہم آپ کی جو نا درستگی کر لیں گے۔ چلیں مجھے میرا مقدمہ شروع کریں۔ ابھی ان کا ٹائم 6 منٹ سے شروع کریں، اب میری آپریٹر سے گزارش ہے کہ 6 منٹ سے ان کا ٹائم شروع کریں۔ ابھی ہم نے 3 منٹ بات کیا، چلیں جی، چلیں ٹھیک ہے، یہ 3 منٹ کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے نگہبان نہیں اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ تو ان آیات قرآنی سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمانوں کی نجات کے لیے فکر کرنا پیغمبر اسلام کا کام نہیں، اور نہ ہی آپ کا مسلمانوں کی نجات سے کچھ لینا دینا ہے۔ یہ بیانات تو رہے شاید عام مسلمانوں کے بارے کہ آپ ان کے دروگا و ذمہ دار نہیں، اور ان بیانات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام میں نجات نہیں۔ بہرحال
آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے صحابہ، اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں اور اپنے آل اولاد کی نجات کے لیے کس قدر مؤثر و اہم کردار ثابت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 2753۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سورہ شورا کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھپھو، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ، اب جو فاطمہ ہے، فاطمہ زہرا، وہ شیعہ جو فرقہ ہے، ان کے اندر ان کا بہت اعلیٰ رتبہ مقام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فاطمہ میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے، مال چاہیے تو لے لے، دولت چاہیے تو لے لے، پیسہ چاہیے تو لے لے، لیکن اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ نے 5 مرتبہ واضح ترین الفاظ میں اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے آخری دن عربوں کی تو دور کی بات، اپنے قبیلہ قریش، صحابہ، قریبی رشتہ داروں اور آل اولاد جو کہ کلمہ گو مسلمان ہیں کہ کسی کام نہیں آؤں گا۔ باقی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ عام مسلمانوں کی نجات کا کیا بنے گا۔ پیغمبر اسلام کے جو والدین ہیں وہ بھی غیر نجات یافتہ ہیں، وہ جہنم میں ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4718، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں، کر لو گل۔ اب جو اسلام کے بانی ہیں، ان کے خود کے جو والد صاحب ہیں، وہ پیغمبر اسلام کی خود کی زبانی جہنم میں ہیں۔ چلیں، والد صاحب تو جہنم میں ہیں پیغمبر اسلام کی زبانی یا ان کے مطابق، اس کے ساتھ ان کی والدہ ماجدہ بھی جو ہے جہنم میں ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 16290، سیدنا لقیت بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کے جو رشتہ دار قبل از اسلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں میری ماں کے ساتھ ہیں؟ یعنی آپ کے والد صاحب بھی غیر نجات یافتہ ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی جہنم میں یعنی غیر نجات یافتہ ہیں۔ قرآن شریف ہی کے مطابق نوٹ کیجئے گا، پیغمبر اسلام کی اپنی نجات کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں۔ سورہ الحقاف 9 آیت، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
پیغمبر اسلام کو اپنے حوالہ سے معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ کیا بننا ہے، کہ وہ نجات یافتہ ہیں بھی یا نہیں۔ اب جسے اپنے مستقبل کا جو پتہ ہے وہ معلوم نہ ہو، ظاہر ہے اسے اپنی بھی نجات کا یقین نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا پر اس کا انحصار ہے در حقیقت وہ معبود برحق نہیں۔ لہٰذا اسلام میں خاص و عام مسلمان کی تو کیا، بانی اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی نجات بھی ڈاواں ڈول ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اسلام میں نجات نہیں۔ اب چند ایک پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے ہمارے مسلم بھائی جو ہے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ایون وہ اپنی مسلم کمیونٹی کو 1400 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دھوکہ کن باتوں سے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے پھرے، گناہ کرتے پھرے، دھوکہ کرتے پھرے، سود دیتے پھرے، کھاتے پھرے، جو مرضی کرتے پھرے، توبہ کر لیں گے تو نجات آپ کو مل جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جبکہ جو قرآن ہے اس کے سراسر خلاف تعلیم دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 90، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کے اندر فرعون کا ذکر ہے، اور فرعون جب مرنے کے قریب تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس نے جو ہے اقرار کیا اور کلمہ پڑھنا چاہا اور کہا لا الہ الا اللہ۔ مسلمان بھائی اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں 1400 سال سے، کہ اگر آپ کو پیغمبر اسلام کا کلمہ نصیب ہو گیا تو آپ بچ جائیں گے۔ یہاں فرعون قرآن کی آیت کے مطابق کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا، اور ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ آپ کے 17 منٹ ہو گئے سنجیل صاحب، آپ کے 17 منٹ ہو گئے۔ سنجیل صاحب آپ نے سورہ غاشیہ کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ آیت نمبر سورہ غاشیہ کی؟ حسن اللہ یاری صاحب، حسن اللہ تھوڑی سی اناؤنسمنٹ لینے دیجیے گا۔ ایک منٹ بھائی، آپ کر لیجیے گا، آپ پوچھیے گا ان سے، ایک اناؤنسمنٹ کر لینے دیجیے، ایک اناؤنسمنٹ کر لینے دیجیے، ان کو جواب دینے دو، ناظرین کے لیے ناظرین کے لیے جی، ان کو بات کرنے دو بھائی۔ ایک منٹ یار، تم خاموش رہو۔ سورہ غاشیہ کی کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ میری بات سنیں، اس کو بات جواب دینے دو، پھر بات کر لینا بھائی۔ اس طریقے سے بات نہ کریں، میری بات سنیں۔ آپ سے ایک منٹ، صاحب علم، آپ صاحب علم ہیں، پلیز مجھے نصیحت نہ کرو، پوچھیے گا، پہلے آپ پوچھ لیں، ان کو جواب دینے تو دو نا، وہ جواب دینے لگے ہیں بھائی۔ سورہ غاشیہ کی کون سی نمبر آیت آپ نے پڑھی ہے؟ سنجیل صاحب سورہ غاشیہ کی جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے وہ حسن علی یاری صاحب مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مائک ان کا کھولیں، مائک کھولیں سر، ان کا مائک بند کرتا کون ہے مجھے یہ بتائیں؟ پیچھے سے خود بند کیا ہوگا، وہ ہم بند نہیں کرتے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے سنجیل صاحب جی ٹھیک، یہ پھر ان کا مائک بند ہو گیا۔ میرے صاحب بولیں تو بند کیوں ہو پر بھائی؟ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22، آیت نمبر 22، اور آخر میں آپ نے سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے فرعون والی، وہ کون سی آیت نمبر ہے؟ وہ ہے سورہ یونس 90 آیت 19۔ اوکے تھینک یو سر۔ دیکھیں بھائی، آپ یہاں پہ ماڈریٹر ہے نا، ماڈریٹر صاحب اجازت دیں، آپ کا کام دونوں طرف کی باہمی توافق سے، سر میں دونوں کو ہی کہتا ہوں، پلیز آپ بات نہ کاٹیں نا میری، جیسے ان کی بات نہیں کاٹتے میری بات بھی نہ کاٹا کر۔ باہمی توافق سے آپ اس پروگرام کو چلائیں گے۔ اگر کسی بات پہ میری پرمیشن نہیں ہے تو آپ اس کو اقدام نہیں کر سکتے، انجام نہیں دے سکتے۔ آپ نے بولا کہ پلیز میری بات نہ کاٹیں۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کس چیز کا اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ پہلے سے ہم سے اجازت لیے کہ بھائی ہم سے بھائی آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ میں یہاں پہ دوسرے مناظرے کی یا کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو دعوت مقدمہ دے رہا تھا کہ آپ آئیں گے۔ مناظرے کا جو ہمارا جو اصول ہے، جیسے میں آپ کو عرض کرتا چلوں
کہ پہلے ان کو دعوت دی، پھر میں آپ کو اناؤنس کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی، اناؤنسمنٹ کرنا یہ چاہتے ہیں. اناؤنس ہی ہوتا ہے، میری بات سنیں، یہ اناؤنس ہی ہے. آپ نے کہا تھا میں اناؤنسمنٹ کیا کرنا بولوں گا چاہتے اس کو سر؟ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. نئی بات میں جب اناؤنس بولوں، میں آپ کے لیے کائنڈلی بتا دوں ہیں. کہ جب میں اناؤنسمنٹ کا بولوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں یا چلیں کوئی سنیل بات نہیں. صاحب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے. تو ابھی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارے ناظرین ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. جی سر، بتانا کیا چاہتے ہیں بتائیں تاکہ ہم شروع کریں بھائی. میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر سنیل روبن صاحب نے اپنا مقدمہ پیش کیا. انہوں نے 15 منٹ میں اپنی جو بات چیت ہے وہ سامنے رکھی، جو بھی ان کا مقدمہ تھا. اور اسی طرح ہمارے ساتھ حسن اللہ یاری صاحب ہے، جو مسلم اسکالر ہیں اور مسلم ناظر ہیں. میں اب ان کو پتہ ہے دعوت یار، دیتا سب ہوں کو کہ ان پتہ ہے کو کیوں سب مقدمہ کا پیش ٹائم کا کریں. ضائع کر رہا ہے. بات کرنے دے مجھے، ایسے ہی بیچ میں پڑی. تو حسن اللہ یاری صاحب میری بات سنیں. کاظمی صاحب پلیز یہ ہمیں دیکھیں، بات اس کرنے طرح دو کی نا. گفتگو نہیں آپ ہوگی. بلا میری وجہ بات ٹائم سنیں، ضائع کر رہے یہ ہیں نا. درست عمل نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں ہے. یہ جو اس ٹائم طرح لگے گا، یہ تو دیکھیں ٹائم بھائی، لگے یہ گا. کوئی ریڈیو میں آپ کرکٹ کے گیم کو نیریٹ نہیں کر رہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کیا، میری باری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا سنجیل ماڈریٹر کے بیچ میں رابن نے فائدہ سب کیا کا ہے؟ یہ ٹائم آپ ضائع کر رہا مناظرہ کر ہے رہے ایسے ہیں ہی. سر. چلے چلے آپ میں اپنا ٹائم شروع کرنے سے پہلے مرضی میرا سنجیل صاحب سے ایک سوال ہے، پادری صاحب سے ایک سوال ہے. جی پادری صاحب، آپ اپنا عقیدہ مجھے بتائیں اس مسئلے پر کہ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسائی جو حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان لائے اور ان کے سامنے تسلیم ہو جائے، اس کے بعد اس کو کسی عمل کی بھی ضرورت ہے یا عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ جو مرضی کرے بس ایمان لائے جنت میں جائے گا، اس کو نجات ملے گا. یہی آپ کا عقیدہ ہے یا عمل کی ضرورت ہے؟ جی، مسیحیت میں نیک اعمال کرنا ہر ایک مسیحیت پر جو ہے فرض ہے، لیکن آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو نجات نہیں ملے گی. نجات فضل کے وسیلہ سے، خدا کی رحمت کے وسیلہ سے، جو کہ مسیح کا یعنی ایک کفارہ ہے، شخص اس کے ایمان ذریعے سے آپ لاتا، کو ملے گی. ٹائم میرا. ایک شخص ایمان لاتا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا. اس کے سارے اعمال گٹیا سے گٹیا تر، قتل وہ کرتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، مارتا ہوا ہے، سب کچھ برے کام کرتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا. وہ اس کو نجات ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا، نجات نہیں ملے گا، عمل کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. پھر یہ نہیں کہنا کہ صرف ایمان لانے سے، مسیح کو ماننے سے نجات ملے گا. تو ایسے عیسائی ہیں جن کو نجات نہیں ملے گا. آپ نے خود ابھی کہا. بھائی بات سنیں پہلے میری بات کو سمجھ لیں آپ اللہ یاری صاحب، کہ جو نیکیاں ہیں یا نیک اعمال کرنا ہے وہ مسیحیت میں ہر خاص و عام کے اوپر فرض ہے، لیکن اعمال کے اوپر نظر کرنا، یہ توقع کرنا کہ مجھے اعمال کے ذریعے سے نجات ملے گی. دیکھیں بھائی، ٹائم میرا ضائع نہ کر رہا ہے بھائی، ٹائم میرا. آپ نے اپنے ٹائم میں جو کہنا ہے کہہ لینا. ابھی آپ نے جواب دے دیا کہ ایک شخص ہے. سنیل صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ ان کی کسی سوال کا جواب نہ دیں. آپ کو اسٹڈی کی ضرورت ہے، آپ پہلے مسیحیت کے حوالہ سے پڑھ لیں، عقائد سے بھائی یہ میرا ٹائم ہے نا، میں نے اپنے ٹائم میں اس کو ٹائم دیا تھا نا. یہ بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ آپ کو بھی بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دونوں میں آپ خاموش کو ہو. بتا رہا ہوں سنیل صاحب، آپ سے حسن اللہ یاری صاحب کوئی بھی سوال کرے، آپ ان کا جواب نہیں دیجیے گا، آپ اپنے ٹائم پہ جواب دیجیے گا. آپ یہ دیکھو، کیونکہ یہ میں نے کہا نا، دونوں اس کو مدد کرنے اس کو سکھا رہا ہے کہ بھائی جواب نہ دو، بے عزتی میں ہوگی. اس کو کیا سکھاؤں گا؟ جواب نہ دو، بے عزتی ہوگی. کیوں بھائی؟ کیوں مناظرہ ہم کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جواب نہیں دے سکتا؟ اگر وہ راضی ہے، میں راضی ہوں. میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونے دے رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچ میں بولیں گے. مناظر ہم ہیں، مناظر ہم ہیں. قواعد کہتے ہیں کہ جی وہ اس کا دوست ہے، اس کے بعد اس کی مدد کر رہا ہے. یہ ہیں اور یہ اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہیں. موڈریٹر ایسے نہیں ہوتا، موڈریشن کیا آپ سننی پڑتی ہے. آپ جتنے یہ دونوں بات کرتے رہے، مجھے ایک یہ ماڈریٹر یاد رکھنا کہ مجھے ایک جملہ ختم نہیں ہونے دیتا، مجھے بات کرنے ہی نہیں دیتا. جب مرضی یہ بیچ میں کھوٹ جاتا ہے. یہ ماڈریٹر کی یہ انصاف ہے. سر یہ میرا، آپ بات کریں، آپ کائنڈلی بات کریں. اب دیکھو لوگوں، مناظرہ ہوتا ہے میرے اور اس کے درمیان. اگر میں سوال کرنے پہ راضی ہوں، وہ جواب دینے پہ راضی ہے، پہلے سے طے نہیں پایا کہ ہم آپس میں سوال جواب نہیں کریں گے. یہ کون ہے بیچ میں کہنے والا کہ تو سوال کا جواب نہ دے؟ صرف اسی لیے کہ خود پھر بیچ میں پڑ گیا. خاموش، بیچ میں نہیں بولنا. جب میری بات ختم ہو تو آپ بھی خاموش ہو جائیں. نہیں، جب میں یہ کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے کہ میں اس تو شیعہ مذہب کے اندر مناظرے نہیں ہوتے، آپ اسلام کے اندر کوئی رسول ثابت نہیں ہوتے. موڈریٹر کو اس کا کام کرنے دیں. یار یہ تہذیب نہیں ہے کہ جب میں بات کروں ماڈریٹر میرے بیچ میں میری بات کاٹ لیتا ہے.
او بھائی جب میں آپ سے اتنی آپ بات کریں میری بات کو نہ کاٹیں، میرے بیچ میں نہ کوٹ پڑیں، اتنا مشکل کام ہے؟ آپ کو ٹائم دیا، آپ ٹائم لے، 15 منٹ ٹائم لے، اس کے آگے نہیں، اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات. دیکھو محترم ناظرین، مجھ پہ آپ کے کام پہ احتجاج ہے کہ آپ میری جملے ختم نہیں ہونے دیتے، آپ بار بار میری بات کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات اگر میں مناظر ہوں اور وہ مناظر ہے، میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ جواب دینا چاہ رہا ہے، ہم نے پہلے سے طے نہیں کیا ہے کہ سوال جواب کا ایک دوسرے کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، تو آپ نے ہم سے پھر شروع ہوا میری بات ختم ہونے دو. آپ بولیں سر، بولیں آپ. آپس میں ہمارا طے نہیں پایا کہ اگر میں اپنے ٹائم میں سے سوال کروں اس کو جواب دینے کا حق نہیں ہے، یہ طے نہیں پایا کیونکہ اس کے مذہب کی بے عزتی ہو رہی ہے. اس نے پیچھے اپنا کراس بھی لگایا ہوا، آپ نے دیکھا، یہ خود بھی پادری، اس کی اپنی مذہب کو بچانے کے لیے کہہ رہے سوال کا جواب نہ دو، صرف اسی لیے. وہ اللہ اگر وہ راضی ہے، ٹائم میرا جا رہا ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ وہ سوال کا جواب دے دے؟ شروع کر لیں ابھی، شروع کر لیں بھائی. جی کریں سر. چلیں دیکھیں میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو کچھ آیات قرآن مجید فرقان حمید پڑھی، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے پہلے یہ کہنا کہ کیا اسلام میں نجات ہے یا نہیں ہے. کوئی شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے، تو اس کو جنت جانے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال اتنا گھٹیا ہے، یہ سوال اتنا باطل ہے. قرآن کی آیات بری پڑی ہیں اس وعدے سے کہ جو نیک کام کرے گا، عمل صالح بچا لائے گا، وہ جنت جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت جائے گا. اور جو ایمان نہیں لائے گا، جو عمل صالح نہیں کرے گا، وہ جہنم جائے گا. اور اس شخص نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ جو شخص عیسیٰ پہ ایمان لاتا ہے، اس کا عمل نہیں ہوتا، وہ جنت نہیں جائے گا. اس نے خود بولا بھی، پر یہ نہیں کہہ سکتا دوبارہ پھر کے آ کے کہہ دے. پتہ نہیں اس کے منہ سے کیا اعتراف نکل گئی ہے کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ ایمان ہو عمل نہ ہو کوئی جنت نہیں جا سکتا. تو دوسرے پادری نے اس کو روکنے کی کوشش، کیونکہ ایک بہت بڑا اس کا اعتراف ہے. اسی طرح اسلام میں محترم ناظرین، ایمان لانے کے بعد عمل صالح ہوں، اس کے بعد اگر چھوٹے موٹے گناہ تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے، انسان جنت چلا جاتا ہے. اس کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں، دلائل اس کے بہت زیادہ ہیں محترم ناظرین. میں آپ کو کچھ اس کے دلائل آیات دکھا دیتا ہوں، اور یہ ہمارے ہاں تو یہ قطعی چیز ہے. ملاحظہ کریں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے، اور جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، اور جو دین میں صابئین، جو سمجھتے ہیں دین میں داخل ہو گئے، نصرانی، یہودی، اور جو سمجھتے ہیں دین میں داخل ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان سب میں سے جو اللہ اور رسول اور روز قیامت پر اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان لائیں، وعمل صالحا، عمل صالح لا جائیں، ان کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا نہ خوف ہے نہ کوئی ان کا حزن ہے. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. ملاحظہ کریں اس تفسیر شریف میں، اسی آیت کے ذیل میں، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى الذین زعموا انہم فی دین النصارى، یہود ان کے متعلق پھر فرماتے ہیں من، یہ اہم جملہ یہاں پہ آئے میں یہ ہے، من آمن باللہ. کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کفار میں سے، یعنی یہود نصارہ میں سے جو کافر ہیں، ان میں سے جو ایمان لائیں، ونزع عن کفری، نصرانیت چھوڑ دیں، یہودیت چھوڑ دیں، ومن آمن من هؤلاء المؤمنین فی مستقبل اعمارهم، اور جو لوگ دین میں سمجھتے ہیں ہم داخل ہو گئے ہیں لیکن صحیح طرح سے داخل نہیں ہوں، وہ آئندہ جا کر ایمان لائیں. وأخلص ووفى بالعهد والميثاق المأخوذين عليه لمحمد وعلي وخلفائهم الطاهرين، اور وہ عہد و میثاق جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے ان سے لیا گیا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل لے کے آئیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اچھا، مزید میں آپ کو دکھاؤں میرے محترم، اس طرح کے آیات تو قرآن مجید میں بڑے پڑے ہیں. کوئی کہہ دے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے،
اچھا ملاحظہ کریں، میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب المحاسن ہے لشیخنا احمد بن محمد بن خالد برقی رحمہ اللہ کی. ملاحظہ کریں یہاں پر فرمایا ان اللہ یبعث شیعتنا یوم القیامت علی ما فیہم من ذنوب او غیرہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے شیعوں کو مبعوث کرتا ہے چاہے وہ گناہکار کیوں نہ ہوں. مبیضۃ وجوہہم، ان کا چہرہ سفید نورانی. مستورۃ عوراتہم، ان کے سب شرمگاہیں پوشیدہ بہترین لباس. آمنۃ روعتہم، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. قد سہلت لہم الموارد وذہبت عنہم الشدائد، ان کے لیے تمام مشکلات آسان ہیں، شدائد ان کے لیے سب آسان کی گئی ہیں. یرکبون نوقا من الیاقوت، وہ ایسے اونٹنیوں پہ سوار ہوں گے جو اونٹنی یاقوت سے بنی ہوئے ہیں. فلا یزالون یدورون خلال الجنہ، وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہوں گے. علیہم شرکم علیہم نعال شرکم من نور یتلألأ، ان کے جو جوتے ہیں، ان کے جوتوں کے جو تسمے ہیں وہ نور کے ہیں اور نور ان کے نور چمک رہے ہوتے ہیں. توضع لهم الموائد فلا يزالون يطمعون والناس في الحساب، ان کے لیے دسترخوان بچائے جاتے ہیں کانوں کے اور لوگ دوسرے لوگ حساب دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، جو لوگ دنیا میں حسنہ بجا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے دور ہیں. لا يسمعون حسیسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ جہنم کی آواز گرج تک نہیں سنتے اور وہ اپنے نفس، ان کی نفس کی جو بھی چاہت ہوتی ہے، بہترین کھانا، بہترین شراب، بہترین لباس، بہترین حور، بہترین جنت میں قصور، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. اچھا اس طرح کے روایات احادیث ہمارے پاس بے شمار ہیں، قرآن مجید کے آیات بے شمار ہیں. اچھا یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، اگر میں یہ پڑھتا جاؤں تو صبح تک ختم نہیں ہوں گے. جزء ثانی کہ جنت جانے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں جی اسلام میں. فرمایا ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتے وقت مجھے یہ وصیت کر گئے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. تدری من هم؟ یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. کیا جانتے وہ کون ہیں؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا فانہم شیعتک وانصارک، فرمایا کہ آپ کی شیعہ اور آپ کے نصرت کرنے والے ہیں. وموعدی وموعدہم الحوض یوم القیامہ، میرا ان کا موعد وعدہ ہے کہ حوض کوثر پہ میری ان کی ملاقات ہوگی. اذ جئت الامم على ركبها وبدا لله في ارض خلقی ودعا الناس الى ما لا بد منهم فيدعوك وشيعتك. جب سب لوگوں کو، سب امتوں کو، عیسائی نصارہ سب کو، مشرکین کو، سب کو لایا جائے گا، ان کو مجرموں کی طرح ان کے اپنے زانو پہ لایا جائے گا، ان کو ان کے گھٹنوں پہ لایا جائے گا. لیکن اس وقت آپ کی شیعوں کو بلایا جائے گا غرا محجلین شباعا مرویین، کہ ان کے چہرے نہایتی چمکدار اور روشن اور وہ بہترین ان کو سیراب ہوں گے اور وہ ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوگا بہترین کھانوں سے. اس طرح کے روایات احادیث الا ماشاء اللہ ہمارے پاس ہیں. ملاحظہ کریں یہ کتاب تفسیر قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم، یہاں پر اذا کان یوم القیامہ یدعا محمد فیکسا حلۃ وردیہ ثم یقام علی یمین العرش. قیامت کے دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا، ایک بہترین پھولوں والا لباس ان کو پہنایا جائے گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کے ساتھ عرش کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. ثم یدعا بالحسین، اسی طرح امام حسین، امام حسن اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم کو عرش کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. فیقومون امامہم شیعتہم، پھر ان کے ساتھ ان کے شیعہ لائے جائیں گے، شیعہ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی اور جتنے مؤمنہ عورتیں ہیں، مؤمنہ ان کی نسل سے ہیں، مؤمنات، ان کو جنت اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. پھر بہت سارے یہاں پر ہیں کہ ان شیعوں کی فضیلت، وَنِعْمَ الشِّيَعَةُ شِيعَتُكَ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا وَوَصِيَّهُ وَسِبْطَيْهِ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ. فرمایا کہ بہترین پیروکار آپ کے شیعہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روا سے، ان کو یہی صرف یہی کام روا ہے
اہل نجات ہیں روز قیامت اور ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا. اس طرح کے احادیث الا ماشاء اللہ ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا اب میں آتا ہوں, آپ نے بخاری کی جو روایت پڑھی ہے نا وہ ہم پہ حجت نہیں ہے, کیونکہ ہم بخاری پہ ایمان نہیں رکھتے. بخاری اماشیوں کی کتاب نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بنا بخاری ہمارے نزدیک ایک جھوٹی کتاب ہے. اور آپ نے جو روایت پڑھی ہے کہ صفیہ وغیرہ وہ اس وقت مشرک تھے, وہ لوگ اس وقت مشرک تھے, تو کہ ان کو فرمایا کہ تم لوگ, اگر وہ بخاری والے سے آپ پوچھیں گے نا, ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے, بخاری والوں کا عقیدہ, وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے, میرے دین پہ ایمان نہیں لاتے, تو میں آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ٹھیک ہے نا, ان سے یہ فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اگر تم اہل سنت سے پوچھو ان کا بھی یہی جواب ہوگا, ان پر بھی آپ کا کوئی الزام نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا ہے کہ بھئی تم میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وہ یہی کہیں گے کہ ان کے رشتہ دار اس وقت کافر تھے, اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان نہیں لاتا, مسیح پہ ایمان نہیں لاتا, تو وہ جنت نہیں جائے گا. تو وہ اسی بات کو کہہ رہا ہے. اچھا پھر آپ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق کہا کہ والدین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں ہیں. تو یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں, اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہیں, اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں, روایات بہت زیادہ ہیں. کتاب میرے ہاتھ میں بحار الانوار ہے, یہاں پر صفحہ نمبر 3 میں, یہاں پر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 3, یہاں پہ احادیث بے شمار ہیں. میں اپنا وقت نہیں لیتا, لیکن شیعوں کا, آپ کو چاہیے کہ شیعوں کا کوئی حدیث لے کے آؤ کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ان کے والدین وہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں, اور وہ اہل بہشت میں سے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کہتے ہیں جو مسیح پہ ایمان لائے, مسیح پہ جو ایمان لائے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ جنت چلا جاتا ہے, تو وہ اس کو جنت مل جاتی ہے. میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں, یہ کتاب انجیل مقدس, نیا عہد نامہ جس کو یہ بولتے ہیں, یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہاں پہ کتاب انجیل میں غلطیوں کے نام خط, یہاں پر ان کا ایک صحاب ہے ان لوگوں کا, عیسائیوں کا, جن کا نام ہے پول. اردو زبان میں, عربی زبان میں اس کو پولس بولتے ہیں, بولس بولتے ہیں. یہ بولس اسلامی مذہب میں یہ بہت ہی برا آدمی ہے, کیونکہ اسی نے مذہبی مسیح کو چینج کیا ہوا ہے. اب جن کو یہ بولس بولتے ہیں, جن سے انہوں نے مسیح کا دین لیا ہوا ہے, ان کا ملاحظہ کریں. یہ غلطیوں کا جو خط ہے, اس میں باب نمبر 3 آیا نمبر عبارت نمبر 13, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. اب بھائی تم کہتے ہیں نا مسیح کی وجہ, مسیح پہ ایمان لاؤ تو نجات ملے گا. مسیح خود تمہاری کتاب میں لعنتی ہے. مسیح جو ہمارے لیے, یہ میرے الفاظ ہیں, یہ تمہارے بولس کے الفاظ ہیں, مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. مسیح تمہارے دین میں, مسیح ہم بولتے ہیں مسیح علیہ السلام, ہم بولتے ہیں اولو العزم من الرسل ہے, تم تو کہتے ہو, کیا کہتے ہیں, وہ تو لعنتی تھا. اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا. اس نے کہا کہ بھئی جو مرضی کر لو, جتنے قوانین ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, وہ اس سے ہمیں شریعت سے چھڑایا. شریعت کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے جی, اسی لیے تو کسی شرعی حکم پہ عمل ہی نہیں کرتا ہے. نہ ان کا کوئی غسل ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, ان کا کچھ بھی نہیں, قوانین ہے نہیں. مسیح نے نہیں بھائی, ٹائم روک لیا, صرف ان کا ٹائم آپ کو شروع کر لیجئے گا بعد میں. حسن اللہ یاری صاحب, ہمارے مناظرے کا عنوان ہے, موضوع ہے نجات اسلام میں, ٹھیک ہے, موضوع کے اوپر گفتگو کریں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو کہ آپ اسلام میں نجات ثابت نہیں کر سکے. مسیحیت کے اوپر ٹیگ کرنے سے آپ اسلام میں نجات نہیں ثابت ہوگی. ہم الزامی جواب دے سکتے ہیں, کسی بھی مناظرے میں الزامی جواب دیا جا سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا, قرآن کی آیات پڑھی, اس کا جواب ہم دیں گے قرآنی آیات کا. ابھی اس باری میں میرا ٹائم نہیں بچا, تو اگلے باری میں جواب دیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن ہم الزامی جواب ضرور دے سکتے. اب سے ٹائم شروع ہوگا, 1 منٹ میں زیادہ لوں گا. مسیح جو ہمارے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے, جو صلیب پہ چڑھے وہ تو لعنتی ہوتا ہے. اور بھائی جو لعنتی ہے, لعنتی پر ایمان لانے سے مجھے سمجھا دو کہ اس پہ ایمان لاؤ, پھر شریعت کچھ بھی نہیں ہے. شریعت تو انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں نا. اس پہ ایمان لانے سے, اور اسی سے پہلے کیا, اسی سے پہلے
کہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں وہ سب کے سب لعنت کے ماتحت ہیں. یہ ابھی اس نے بولا ہے نا جو عمل کی ضرورت ہے. اس نے بولا ہمارے مذہب میں عمل کی ضرورت ہے. دیکھو ان کا بولس کیا بولتا ہے, پال اس کا کیا کہتا ہے, خط میں لکھا ہے جو شریعت کے, کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کو کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی وہ لعنتی ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, ایمان سے الگ رہے گا جی. اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. اس نے بولا نا ان کے مذہب میں کوئی عمل کا کوئی اسی لیے عمل نہیں, حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. یہ پال کے الفاظ ہیں. مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا تو عمل کرو. میں آپ کو دکھاؤں گا, دکھا کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ سب سے جیتا رہے گا. اچھا اب ملاحظہ کریں محترم ناظرین کہ میرے پاس کچھ وقت بچے ہیں. میں ابھی پورا میں آیات کا انہوں نے جو سہارا لیا میں آیات کا ایک ایک کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن مجھے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے. انہوں نے اپنے ترجمے پیش کیا, ہم ان کے ترجمے کو نہیں مانتے. عربی پڑھیں گے تو عربی ہمیں پتہ چلے گا کس آیت کا اس نے پڑھا ہے, ترجمہ کیسا بنتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم جواب دیں گے اپنے ٹائم میں. ملاحظہ کریں یہ کتاب الکافی ہے, الکافی للکلینی رحمہ اللہ. اسلام میں کیا نجات ہے کہ نہیں ہے. اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ. مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب توبہ کرتا ہے کامل توبہ, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اس کے سارے عیبوں کو اللہ چھپا لیتا ہے. وَكَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ, اللہ کیسے اس کے گناہ چھپا لیتا ہے. يُنْسِي مَلَكَيْهِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَيُوحِي إِلَى جَوَارِحِ اُكْتُمِي عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ وَيُوحِي إِلَى بُقَاءِ الْأَرْضِ اُكْتُمِي مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ. اللہ تعالیٰ اس طرح چھپاتا ہے کہ اس کے جو ساتھ دو فرشتے تھے ان سے کہتا ہے کہ ان کے بلا دیتا ہے, ان کے حافظے سے نکل جاتا ہے فرشتوں کے کہ یہ اس نے گناہ بھی کیا. ان کے جتنے آزاد جوارے ہیں ان سے کہتا ہے کہ تم شہادت نہ دو. اچھا, اور وہ قیامت کے دن آ جاتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ, اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی گواہی دی جائے.